बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान ने मुतनब्बे किया, वॉर्न किया, इन्फॉर्म किया कि हम ये करने जा रहे हैं और फिर ये किया। अब सवाल ये है कि ये इन्फॉर्म क्यों किया, इन्फॉर्म करके क्यों किया। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर, इसराइल को ये सीज़ फायर क्यों सूट करता है, कहाँ पर जाकर मिसकैलकुलेशन हुई। उससे पहले ज़रा देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, इट इज़ टाइम फॉर पीस, इस ट्वीट से 3 घंटे, इस पोस्ट से 3 घंटे पहले ये पोस्ट किया था मुबारकबाद का। और ये क्योंकि वाइट हाउस में सवाल हुआ था कि क्या ईरान ने जो अब हमला किया है कतर में और रीजन में अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है, तो क्या अब हम इसका जवाब देंगे। तो उस पर वाज़े तौर पर यह कह दिया गया था कि अमेरिकी सदर का एस्केलेशन का कोई इरादा नहीं है, हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 चीज़ें कही। उसने कहा कि एक तो वो अमीर कतर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेस जहाज दिया था, हमने हमारे बेस जो है उसको भी आपने महफूज रखा, हमारे शहरी भी महफूज रहे, आपके शहरी भी महफूज रहे, तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये दावा किया कि ईरान ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड कर दिया है। हमारा जो जवाब उन्होंने दिया है कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑब्लिटरेट कर दिया था, सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था, विद अ वेरी वेरी वीक रिस्पॉन्स। एक बहुत ही कमज़ोर रिस्पॉन्स जो है वो ईरान की तरफ से दिया गया, जिसकी हमें तवक्को थी और हमने उसको इफ़ेक्टिवली काउंटर किया है। 14 मिसाइल फायर किए गए, 13 को हमने फ़िज़ा में तबाह कर दिया, 1 को हमने आने दिया क्योंकि वो एक नॉन थ्रेटनिंग डायरेक्शन में जा रहा था और वो मिसाइल सिर्फ हिट किया है बिकॉज इट वॉज हेडेड इन अ नॉन थ्रेटनिंग डायरेक्शन। मैं इस वक्त प्लीज़्ड हूँ ये बताते हुए कि कोई अमेरिकन शहरी इसमें हार्म नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। और अब ईरान ने उन्होंने कहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है दे हैव गॉटन इट ऑल आउट ऑफ देयर सिस्टम, कि उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है। एंड आई होपफुली देयर विल बी नो फर्दर हेट, कि अब मज़ीद नफ़रत नहीं होगी। मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पहले से इन्फॉर्म किया, जिसने हमें ये मुमकिन बनाया कि ज़िंदगियों को हम बचा सकें, इंजरीज़ को हम बचा सकें। परहैप्स ईरान कैन नाउ प्रोसीड टू पीस एंड हार्मनी इन द रीजन एंड आई विल एंथुसियास्टिकली encourage Israel to do the same. Thank you for your attention to this matter. अब ज़रा ठंडे दिल से 2-4 गुजारिशात सुन लें। जी, ईरान ने बताया, समझ आता है कि बताया। एयर स्पेस क्योंकि बंद होना शुरू हो गई थी, क्यों बताया, सबसे बड़ा सवाल है। जाहिर है कि अगर पैसेंजर प्लेन्स फ्लाई कर रहे होंगे और दरमियान में मिसाइल आ रहे होंगे तो आम इंसानी जानों का, गल्फ़ के आम शहरियों का अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाता है। आपको याद है एक मरतबा पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकन वॉरशिप्स ने ईरानियन पैसेंजर प्लेन शॉट डाउन किया था। बंदर अब्बास के पास से उड़ा था, यूएई जाना था, उसमें 265 के करीब मेरा ख्याल है सिविलियन सवार थे। कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। फिर यूक्रेन और रशिया वाले क्राइसिस के दरमियान ईरान से गलती से एक जहाज़ जो है वो शॉट डाउन हो गया था, इसी तरह रशिया से हो गया था। इनको जो एविएशन हिस्ट्री में इस किस्म के डिज़ास्टर्स होते हैं, इनको बड़ा सीरियसली लिया जाता है और ये किसी भी मुल्क के ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ाम होता है कि आप सिविलियंस की, आम मासूम शहरियों की जानों को फ़िज़ा में मौजूद जहाज़ों की मौजूदगी में आप वॉर का डिक्लेरेशन होता है, आपको बताना होता है। असल में इसमें मैसेज क्या देखें, जो अमरीकी प्रेजेंस है यहाँ पर, हमले का आगाज़ तो हसाका रीजन में हुआ, शाम में। मैंने उसके हवाले से वीडियो भी की थी। जैसे ही हमलों का आगाज़ हुआ, ये भी बताया था कि ये मैप है हमारे सामने, ईरानियन मिसाइल्स की रेंज में कौन कौन से ममालिक और कौन कौन सी अमरीकी बेसेस आती हैं। उसमें 2 तुर्की की थी, एक साइप्रस की, इसराइल की, उसके बाद जॉर्डन, अमान, फिर 2 शाम में, 2 इराक़ में, 5 कुवैत में, 2 कतर में, 2 यूएई में, 1 ओमान में, 2 सऊदी अरब में और 2 जिबूती में। ये वो बेसेस हैं जो ईरान के मिसाइल्स की रेंज में थी। अब इसमें सबसे आसान और सादा सवाल और मैसेज था बेसिकली ये कि जब उन्होंने मिसाइल फायर किए और मिसाइल्स काउंटर हो गए, क्या इन तमाम बेसिस पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सवाल है ये कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन तमाम अमेरिकन बेसिस पे, क्या वो इसराइल में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर सिस्टम है? तो जवाब है नहीं। जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 2, एरो 3, थार्ड
یہی وہ نظام ہے نا جس کی بنیاد کے اوپر آپ اسرائیل کا دفاع کرتے ہیں جی اور اسی میں کہیں پر پیٹریوٹ لگا ہے, کہیں تھارڈ لگا ہے, ان امریکن بیسز کے اوپر بھی وہی اور اسی لیول کا نظام موجود ہے. تو اگر اسرائیل کا نظام ڈیفنس سسٹم, ایئر ڈیفنس سسٹم فیل ہو سکتا ہے, بریچ ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے, تو یہ بیسیکلی ایک پوسچرنگ اور میسیجنگ کی گئی تھی اور میزائلز کے حوالے سے جو کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی. یعنی جو اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران از رننگ شارٹ آن اسٹاک پائل آف میزائلز, جی یا ہم نے 50% سے زائد لانچرز تباہ کر دی ہیں, یا ہم نے ان کی میزائل بنانے والی فیکٹریز تباہ کر دی ہیں, اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو اسرائیل اور امریکہ ایران کو کھا پی گئے ہوتے. بالکل. اگر یہ بات درست ہوتی کہ ایران میں اس حملوں کے بعد وہاں کا نظام اتنا کمزور پڑ گیا ہوتا کہ آپ رضا پہلوی کو وہاں پر انسٹال کر سکتے, تو آپ بالکل اس پلان کو امپلیمنٹ کیا جاتا. اگر وہاں پر کوئی رجیم کے نظام کے خلاف, انقلاب اسلامی کے خلاف اتنی بڑی پبلک بغاوت ہو جاتی تو اس کو ویلکم کیا جاتا اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے. تو ان کے جتنے بھی اندازے تھے جس کو انہوں نے لانچ کیا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رضا پہلوی کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں سید علی خامنہئی سے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں, اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, آئین کے مطابق کارروائی ہوگی, اور رجیم میں جو شامل مزید اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف ہم ایسا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے اس کے ساتھ تو دیکھیں اس کو تو ٹرک کی بتی, ایک بندہ نہیں کھڑا, اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. اگر وہاں پر ایران میں اگر ایک پاپولر 8 کروڑ لوگوں میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 8 لاکھ لوگ نکل کر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے, یا جس وقت ان حملوں میں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا ہے, ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, ریپلیسمنٹ نہیں آئی. اگر کوئی بلوہ ہونا ہوتا, اگر کوئی بغاوت ہونی ہوتی, اگر کوئی اپرائزنگ ہونی ہوتی تو وہ اس دوران ہوتی. اس دوران اگر نہیں ہوئی تو وہ یہ سمجھ آ گیا تھا اب ڈونلڈ ٹرمپ کا خود اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو ڈونلڈ ٹرمپ کا تسلیم کرنا کہ یہ کئی سال جاری رہ سکتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے CNN کی اپنی ایک رپورٹ ہے کہ 2 سال تک یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے کہ ایران کے پاس جو پٹاخے ہیں نا وہ پٹاخے بہت زیادہ تھے. صحیح. دوسری بات یہ کہ ایران نے جو پٹاخوں کا استعمال کیا اسرائیل کے اوپر وہ ایک بڑے خاص انداز سے کیا ہے. پہلے اس نے ڈرونز بھیجے ہیں, خودکش ڈرونز بھیجے ہیں, ان کے اوپر کوئی وار ہیڈز موجود نہیں تھے, اسرائیل نے ان کو نشانہ بنایا. پھر اس کے بعد فتح, قدر, خیبر, شہید قاسم سلیمانی, ابو مہدی المہندس, اور پھر اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک نیا میزائل نکالتے گئے, اور پھر ان میزائلوں سے اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام اتنا اوور ویلم ہو گیا کہ ان کے ہاں وہ میزائل گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تل ابیب میں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں, رہائشی علاقے تباہ ہوئے ہیں, وہاں کا ویزمن انسٹیٹیوٹ اب ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے. وہاں پر مختلف جو ان کی بن گورین ایئرپورٹ سے لے کر ان کی مختلف جو ریسرچ اور ملٹری سیکیورٹی ریلیٹڈ فیسلٹیز تھی, موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا, وہ تمام کے تمام نشانے پر آئے ہیں. نقصان کم ہوا, زیادہ ہوا, لیکن ان کو پروجیکٹائلز نے آ کر ہٹ کیا ہے. ان کی آئل فیلڈز میں لگی ہوئی آگ دنیا نے دیکھی ہے, جس سے امریکہ کو بھی یہ اندازہ ہے اور ایران کو بھی یہ اندازہ تھا کہ ہم نے یہ جو پھینکے ہیں پروجیکٹائلز, یہ بتانے کے لیے پھینکے ہیں کہ آ رہے ہیں. صحیح. اگلے مرحلے پہ یہ نہیں آئے گا, کوئی اور آ جائے گا, سوامنگ کرنی ہے سوامنگ ہو جائے گی. تو میسج واز ویری ویری ڈینجرس. اور اب یہاں پر موقع تھا, ویسے بھی اس تمام معاملے میں فیس سیونگ مل گئی امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس نے بم گرانے تھے, اس نے بم گرا دیے, وہ پکا ہو گیا ہوگا میں نے نوبل لینے ہی لینا. اور اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو آپریشن کیا گیا ہے اس آپریشن میں ان تمام ممالک نے انکار کیا ہوگا, تبھی یہ آپریشن اس طریقے سے کیا گیا ہے. جو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر ہے اس کی جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ مسوری سے جہاز اڑتے ہیں, 175 جہاز اس آپریشن میں حصہ لیتے ہیں, B-2 بمبرز اڑتے ہیں, ان کی گارشیا اور دیگر جگہوں پر ڈیکوئے لینڈنگ کروانے کی ایک موک کیا جاتا ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے یہ جہاز تو فلاں بیس کے اوپر لینڈ کر رہے ہیں, وہ حالانکہ لینڈ نہیں کرتے, وہ اسٹیلتھ بمبرز ہیں. وہ 18 گھنٹے فضا میں رہتے ہیں, ہر جہاز میں 2 پائلٹ موجود ہیں, ایک پائلٹ سو رہا ہے, ایک پائلٹ آپریٹ کر رہا ہے.
اتنے بڑے آپریشن کے لیے 18 گھنٹے جگا کر تو آپ پائلٹ سے نہیں آپریٹ کروا صحیح. سکتے. 2 پائلٹ ہیں, ایک سو رہا ہے ایک آپریٹ کر رہا ہے, جہاز کو اڑا رہا ہے. پھر آپ کسی بھی ان بیسز پہ لینڈ نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ملک تیار نہیں ہوا کہ ایران کے خلاف ان کی سرزمین پر موجود وہ ایئر بیس یا وہ فوجی اڈہ جو مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہے یا وہاں پر امریکہ کی پریزنس ہے, وہاں سے جہاز اڑیں. فار ایگزامپل قطر سے, فار ایگزامپل بحرین سے, فار ایگزامپل UAE سے یا سعودی عرب سے یا عمان سے یا امان سے یا جارڈن سے یا سیریا سے یا عراق سے یا ترکی سے یا قبرص سے یا جبوتی سے, کسی نے بھی نہیں ایگری کیا. تو وہ جہاز پھر کہاں سے آ کر انہوں نے آ کر یہ آپریشن کیری آؤٹ کیا, اور اس آپریشن کی متھ بھی اب کھل چکی ہے, اس کی کہانی بھی آ گئی ہے. لیکن اس میں جو ہمارے سامنے رن آف ایونٹس ہے, اور اس میں اب گیند سید علی خامنہئی کے کورٹ میں ہے, ان کے کچھ ٹویٹس آ چکے ہیں, وہ ٹویٹس ان کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. لیکن جو رن آف دا ایونٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی تھیں اس حملے سے چند گھنٹے پہلے سے کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. انفارم کر کے کیا گیا تھا, اور جسے کہتے ہیں کہ بتا کے مارنا نا, جی, جیسے پہلے سب سے پہلا حماس نے اٹیک کیا. ہاں, وہ بتا کے یہ اٹیک ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ اس پہ کنڈمنیشن آئی. سعودی عرب نے, UAE نے کنڈیم کیا کہ برادر اسلامی ملک پر حملہ ناقابل قبول ہے. وہاں پر حالانکہ اتنا اسٹرانگ بیان قطر کا خود کا نہیں آیا, باقی ممالک کا آیا. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی موجود ہے کہ جب اسرائیل کے طیارے انہی کی فضائی حدود, یعنی انہوں نے سلمانی چادر اوڑھ کے وہ غائب تو نہیں ہوئے نا, ریڈار سے غائب تو نہیں ہو گئے, ٹرانسپونڈرز انہوں نے آف تو نہیں کر دیے, وہ ایک مشن پہ تھے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 175 یا 200 طیاروں نے ہمارے حصہ لیا. وہ جو 200 طیارے ہیں وہ اگر اسرائیل سے اڑے اور اسرائیل سے اڑ کے اور انہوں نے آپریشن کیری آؤٹ کیا ایران میں, تو کسی کی فضائی حدود تو استعمال ہوئی نا. تو جس کی فضائی حدود استعمال ہوئی, کیا اس میں سے کسی نے بھی اسرائیل کو کنڈیم کیا کہ آپ نے ایک برادر اسلامی ملک پر حملے کے لیے ہماری فضائی حدود کو استعمال کیا؟ لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ کنڈمنیشن جو ہے وہ آئی ان تمام ممالک کی طرف سے. اب الجزیرہ نے اس پر جو تبصرہ کیا بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی حملے کا مقصد امریکہ اور قطر سمیت گلف ممالک اور خطے میں جہاں جہاں بھی امریکی اڈے ہیں انہیں پیغام دینا تھا کہ ایران کے پاس انہیں نشانہ بنانے کی صلاحیت موجود ہے. تو یہ صلاحیت ہی ثابت کرنا کافی ثابت ہوا کہ جس میں معاملہ اچھی بات ہے کہ امن کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس میں بہت ہی اہم پہلو ہے جس کو ہم جب سید علی خامنہئی کے معاملے کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی کیا پوسچرنگ سامنے آ رہی ہے, اس میں پسپائی اختیار کرنا جنگی حکمت عملی میں کب کہاں کس نے کیا اور اس کو فتح میں کیسے کنورٹ کیا گیا, اس پر انشاءاللہ بات کریں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.